قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، اے پروردگار اس عبادت کو، اس محنت کو ہم سے قبول فرما لے جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے جو غور کرنے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، اور ساتھ ان کو اس چیز کی فکر لاحق ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. اس بات کی فکر ان کو لگی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عمل تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو کچھ انہوں نے دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پاس، رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ وہ ڈرتے بھی ہیں، کیا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اس لیے ان کو ڈر ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، کہیں یہ گناہ ہماری عبادتوں کو ختم ہی نہ کر ڈالیں؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی، بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ والے نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو فکر اس بات کی لگی رہتی ہے کہ ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کسی عمل کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں وہ تو بہت ساری ہیں جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہو پاتا، لیکن بنیادی طور پر کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں بہت ضروری ہیں. ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جاتی ہو تو وہ عمل ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. پہلی شرط ہے ایمان، ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، صحیح عقیدہ. یہ بہت ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے. کتاب و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ ایمان باللہ اور صحیح عقیدہ، شرک سے پاک عقیدہ، یہ عمل کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. مشرک کے سارے عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب نبی اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. حالانکہ نبی علیہ السلام شرک نہیں کر سکتے، صرف امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے گا تو اس کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، تو جب امتی کرے گا شرک تو پھر اس کے عمل تو بالولا برباد ہوں گے. اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر 26-27 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ہم ان کے عمل بھی برباد کر دیتے. تو پہلی شرط شرک سے پاک عقیدہ، صحیح ایمان. دوسری شرط ہے اتباع سنت، عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے گا.
کوئی عمل دکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز ہے نا, نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, مسلمانوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب آپ علیہ السلام کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ایک مسلمان کو نماز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نماز وہ سنت کے مطابق ہے, اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا. تیسری شرط جو ہے وہ عمل کی قبولیت کی, وہ ہے اخلاص. یعنی ایک مسلمان جب عمل کرے تو اس کا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. نمود و نمائش, دکھلاوا یا ریاکاری, یہ اس کا مقصد اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. تو یہ بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے جن کا عمل کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو عمل قبول ہونے سے رہ جاتا ہے.